بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق البر والبحر والشجر والحجر، والصلاة والسلام على من محى الشرك والكفر وعلى سائر الصحابة أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال في موضع آخر: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. صدق اللہ العلی العظیم. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہوا اللہ احد کہتے تھے. محترم سامعین اکرام اور میرے عزیز دوستو، قدرت کے نظام کائنات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. ہر مصنوع کا کوئی صانع ہے، ہر تعمیر کا کوئی معمار ہے، ہر مکتوب کا کوئی کاتب ہے، ہر مملوک کا کوئی نہ کوئی مالک ہے. غرض دنیا کی ہر چیز اپنے وجود میں کسی دوسرے کی محتاج ہے. اگر ہمیں فضا میں اڑتا ہوا کوئی ایروپلین، ہیلی کاپٹر اور راکٹ دکھائی دیتا ہے تو اسے بھی پہلے کسی کمپنی میں تیار کیا گیا ہے. اگر سمندر میں تیرتی ہوئی کشتی نظر آتی ہے تو اس کے بنانے میں بھی کسی فیکٹری کا سہارا لیا گیا ہے. اگر اس سرزمین پر چلتے ہوئے انسانوں کے بدن پر کوئی لباس اور کپڑا ہے تو اس کے بنانے میں بھی کسی میل کا سہارا لیا گیا ہے. جب دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بغیر بنائے نہیں بن سکتی ہے تو ذرا سوچو تو صحیح کہ اتنا لمبا چوڑا نیلگو آسمان، یہ وسیع و کشادہ زمین، زمین پر بل کھاتی ہوئی ندیاں، لہلہاتے ہوئے یہ ہرے بھرے درخت، رنگ برنگے پھول اور پودوں کا وجود کیسے عمل میں آ گیا؟ کیا ان سب چیزوں کا کوئی پیدا کرنے والا موجود نہیں؟ کیا ان سب چیزوں کا کوئی بنانے والا موجود نہیں؟ میرے دوستو، یقیناً ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ایک ذات ہے، اور وہ ذات میرا اور آپ کا رب اور تمام کائنات کا رب اللہ رب ذوالجلال ہے. برادران محترم، ایک مسلمان عرب بدو سے پوچھا گیا: بتاؤ تم نے خدا کے وجود کو کیسے پہچانا؟ اس نے اپنے سادے انداز میں جواب دیا، لیکن عجیب جواب دیا. اس کے الفاظ تھے: البعرۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر، فالسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج والبحار ذات امواج کیف لا تدل علی وجود اللطیف الخبیر. ارے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے جب زمین پر گری پڑی مینگنی گزرنے والے اونٹ پر دلالت کر سکتی ہے، اگر راستے میں قدموں کے نشانات کسی گزرنے والے انسان کا پتہ دے سکتے ہیں، تو کیا یہ برجوں والا آسمان اور بڑی بڑی گھاٹیوں والی زمین اور موجوں والے سمندر کسی لطیف و خبیر ذات خداوندی پر دلالت نہیں کر سکتے؟ میرے بھائیوں، اس عرب بدو نے وجود باری تعالیٰ پر قرآن کریم کی کوئی آیت پیش نہیں کی، نہ ہی اپنے استدلال میں کسی حدیث پاک کا سہارا لیا. لیکن کیا کوئی مادیت، کوئی طاقت یا کوئی فلسفی اس کے قوت استدلال کو توڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں توڑ سکتا. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحید پرست بنائے اور ایمان والی موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.